بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد. آج آپ حضرات کو حضرت مالک بن دینار رحمہ اللہ کا ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے جو اولیاء ہوتے ہیں، اللہ کے ولی ہوتے ہیں، اللہ کے دوست ہوتے ہیں، ان کی صرف باتوں کی وجہ سے کیسے لوگوں کی زندگیاں تبدیل ہوتی ہیں. تو ان کے بارے میں ایک واقعہ آتا ہے کہ راستے پر جا رہے تھے کہ ایک کنیز کو دیکھا جو کہ ایک نواب کی کنیز تھی، اور کنیز بہت ہی خوبصورت تھی. اس کو جب دیکھا تو اس کے ساتھ چل پڑے اور اس سے پوچھا کیا تمہیں تمہارا مالک بیچنا چاہتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ کیوں؟ تو انہوں نے کہا کیا پتہ کوئی تمہیں خریدنا چاہتا ہو، کوئی تمہارا خریدار ہو، اس لیے مجھے تم بتاؤ کہ کیا تمہیں تمہارا مالک بیچنا چاہتا ہے؟ تو اس نے کہکا لگایا اور ہنسی کہ یہی بوڑھا مجھے خریدنا چاہتا ہے، اور کہا کہ میرے عاشقوں میں ایسے بوڑھے بھی شامل ہیں، بوڑھے بھی شامل ہیں. تو لہٰذا اس نے کہکا لگایا اور ہنسی. بہرحال اس کے ساتھ نوکر بھی تھے، تو اس نے اپنے نوکروں کو کہا کہ اس کو ہمارے ساتھ لے چلو، نواب کے پاس پہنچتے ہیں، اس کے سامنے بات رکھیں گے. لہٰذا چلتے رہے نواب کے پاس پہنچے تو اس نے نواب کے سامنے بھی کہکا لگایا، ہنسی اور کہا کہ دیکھو میرے عاشقوں میں ایسے بوڑھے افراد بھی شامل ہیں، یہ بھی مجھے خریدنا چاہتا ہے. تو نواب بھی ہنسا اور اس نے کہا اے بوڑھے، کیا تم اسے خریدنا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا جی خریدنا چاہتا ہوں. تو نواب نے کہا کہ اس کی تو بہت زیادہ قیمت ہے، تمہیں لاکھوں میں دینار دینے پڑیں گے. انہوں نے کہا کہ میں تو اتنے دینار نہیں دے سکتا، بھلا یہ بتاؤ کہ اس کی اتنی قیمت کیوں مانگ رہے ہو؟ تو اس نواب نے کہا کہ یہ خوبصورت بہت ہے، اس لیے اس کی قیمت بہت زیادہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ چلو یہ خوبصورت ہے، لیکن اس کے اندر چند نقائص بھی ہیں، چند عیوب بھی ہیں، ان کو بھی تو مد نظر رکھنا چاہیے، جن نقائص کی وجہ سے اس کی قیمت بہت کم ہو جاتی ہے. نواب نے کہا کہ اس کے اندر کون سے نقائص ہیں، کون سے عیوب ہیں؟ تو فرمایا پہلا اس کے اندر عیب یہ ہے کہ اس کا یہ جو حسن ہے یہ عارضی ہے، ہمیشہ حسن نہیں رہے گا. آج جوانی ہے، آج چاند کی چاندنی ہے تو کل پھر اندھیری رات ہے، کل جب بڑھاپا آ جائے گا اس کے چہرے پر جھریاں پڑ جائیں گی، دیکھنے کے قابل بھی نہیں رہے گی. دوسری اس کے اندر خرابی یہ پائی جاتی ہے کہ اگر یہ چند دن نہ نہائے تو اس کے اندر سے بدبو آنے لگتی ہے، اس کی وجہ سے اس کے قریب آنے کو دل نہ کرے. اسی طرح اس کو کھانے پینے کی ضروریات لگی ہوئی ہیں، بیت الخلاء کے آنے جانے کا اس کو مسئلہ لگا ہوا ہے. تو لہٰذا آج یہ آپ کے پاس ہے، ہو سکتا ہے کل کسی اور کے پاس چلی جائے. ان چند نقائص اور چند عیوب کی وجہ سے اس کی قیمت بہت کم ہو جاتی ہے. میں صرف 2 خشک کھجوریں دے کر اس کو خریدنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ بات سمجھ نہیں آئی، صرف 2 خشک کھجوریں؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ مجھے اس سے بہتر ایک عورت ملتی ہے جو کہ مسک و عنبر سے بنی ہوئی ہے، نقائص سے پاک ہے. اگر کھارے سمندر کے اندر اپنی تھوک اور اپنا لعاب ڈال دے وہ سمندر میٹھا ہو جائے، ایسی وہ عورت ہے، اور اس کے اندر کوئی نقص نہیں ہے، کھانے پینے کی ضرورت نہیں ہے، بیت الخلاء جانے کی ضرورت نہیں ہے، بدبو سے پاک ہے، سراپا خوشبو ہے. ایسی عورت مجھے ایک اللہ کے راستے میں خشک کھجور دینے کی وجہ سے مل جاتی ہے. تو میں نے اس کی قیمت 2 کھجوریں زیادہ لگائی ہیں، تھوڑی لگانی چاہیے تھی. بہرحال چلو میں تمہیں 2 کھجوریں دے دیتا ہوں. تو نواب بات کو سمجھا اور وہ بڑا حیران ہوا کہ ہمارا اس طرف ذہن نہیں گیا کہ یہ دنیا عارضی ہے، یہ دنیا کی جوانی، یہ دنیا کا حسن، مال و دولت، تمام چیزیں عارضی ہیں، اور ان فقیر کا ذہن گیا ہے. لہٰذا مالک بن دینار رحمہ اللہ کی ان باتوں کی وجہ سے وہ نواب اور نواب کی کنیز دونوں نے توبہ کی اور اللہ کے ولی بنے، اللہ کی عبادت گزار بنے. تو اولیاء اللہ کی باتیں، اولیاء اللہ کی نظر ایسی ہوتی ہے
کہ جس کی وجہ سے انسان کی زندگی تبدیل ہو جاتی ہے۔ اسی وجہ سے اللہ قرآن مجید کے اندر حکم دیتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور نیک لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اس سے اولیاء اللہ ہی مراد ہیں۔ آخر میں ایک شعر کہہ کر اجازت چاہوں گا، یہ دنیا فانی ہے محبوب تجھ کو، یہ دنیا فانی ہے محبوب تجھ کو، ہوئی واہ کیا چیز مرغوب تجھ کو، نہیں اتنی بھی عقل مجذوب تجھ کو، سمجھ لینا چاہیے خوب تجھ کو، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔